देखो सुनो सच के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बासलाहियत अमरीकी मुसन्निफ मार्क ट्वेन ने मशहूर कहा था कि हिंदुस्तान इंसानी नस्ल का गहवारा है, इंसानी तकरीर की जाए पैदाइश है, तारीख की माँ है, अफसानों की दादी है और रिवायत की परदादी है। जनूबी एशिया में वाक़ भारत 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों का घर है, जो इसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाली जमहूरियत बनाता है। यह मुल्क अपने मतनू मनाजिर, सकाफ़तों, मज़ाहिब और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है। चाहे आप हिंदुस्तान के दौरे का इरादा रखते हों या इस मुल्क पे महज मशहूर हों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के बारे में 10 इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार जो नए दोस्त आए हैं, दिल से बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करें। वाराणसी दुनिया का सबसे कदीम और मुसलसल आबाद शहर है। काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो हज़ारों साल की तारीख से भरा हुआ है और अब भी फरोग़ पज़ीर है। दरियाए गंगा के किनारे वाक़िअ वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक मुक़द्दस शहर है, जो हिंदू यात्रा, शायरी, सकाफ़त और तसव्वुफ़ के एक अहम मरकज़ के तौर पर काम करता है। मार्क ट्वेन के अल्फाज में, यह तारीख से पुराना है, रिवायत से पुराना है, अफसानों से भी पुराना है और इन सब को एक साथ रखने से दुगना पुराना लगता है। वाराणसी एक दिलकश जगह है, जो सियाहों के दरमियान अपनी सकाफ़ती अहमियत दरियाए गंगा की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वाराणसी में 100 से ज़्यादा घाट हैं, जिनमें सीढ़ियाँ दरिया के किनारे तक जाती हैं। सुबह और शाम के औकात में साधुओं और पुजारियों को पूजा करते या मुराकबा करते देखना एक आम तमाशा है। ताहम मणिकर्णिका घाट अपनी वसी तर आखिरी रसूमात की वजह से सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला है। हीरों की कानकनी और क़यादत करने वाला पहला मुल्क। कोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान 4वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 सालों से दुनिया में हीरों का वाहिद ज़रिया रहा है। यह हिंदुस्तान के बारे में काबिल फ़ख्र हक़ाइक़ में से एक है। हीरों की कानकनी कृष्णा नगर डेल्टा के पानी के ज़ख़ायर से की गई थी। 18वीं सदी तक ब्राज़ील में हीरे नहीं मिले थे। अगरचे हिंदुस्तान 1900 की दिहाई से दुनिया में हीरों का बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, फिर भी हीरों की कानकनी हो रही है। सनती पैमाने पर हीरे की कानकनी के लिए सबसे मशहूर इलाके मध्य प्रदेश में पनाहें, इसके बाद आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा और छत्तीसगढ़ में महासमुंद हैं। गाय को एक मुक़द्दस हैसियत हासिल है। हिंदुस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ आज जिस गाय को खुदा से कम नहीं और इज़्ज़त की हैसियत हासिल है कि 4वीं सदी क़ब्ल मसीह से गाय हिंदुस्तान में अहम रसूमात का हिस्सा रही है। एक चरवाहे के तौर पर पेश किया गया है। गाय से हासिल होने वाली तमाम मसनूआत जैसे दूध, दही, घी वगैरह की भी कदर होती है। हिंदुस्तान में लातादाद गौशाला या गाय की पनाहगाहें हैं, जहां गाय को चारा किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। दुनिया में सब्ज़ी खोरों की सबसे बड़ी तादाद। हिंदुस्तान के बारे में नामालूम हक़ाइक़ की फहरिस्त में हिंदुस्तान दुनिया में सब्ज़ी खोरों की सबसे बड़ी तादाद का घर है। हिंदुस्तान में सब्ज़ी खोरी के पीछे बुनियादी मुहर्रिक मज़हब है। 81% से ज़्यादा बालिग़ आबादी मख़सूस दिनों में गोश्त खाने से परहेज़ करती है। नेज़ हिंदुस्तान में जीन और बुद्धमत की आबादी की एक बड़ी अक्सरियत गोश्त खाने से गुरेज करती है और पौधों पर मबनी ग़िज़ा की पैरवी करती है। दिगर आलमी फूड चेन्स के अलावा हिंदुस्तान में सब्ज़ी खोर KFC और मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू का खाना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। मकबूल खेल सांप और सीढ़ी। दुनिया में हिंदुस्तान की शराकत है। हिंदुस्तान को कई बोर्ड गेम्स के घर के तौर पर जाना जाता है। ख़ास तौर पर क्लासिक सांप और सीढ़ी हम में से अक्सर ने इस गेम का अजीबोगरीब वर्जन खेला है। इसकी असलियत के बारे में कभी नहीं जानते कि इसका आगाज़ 2वीं सदी क़ब्ल मसीह के अवाइल में हुआ, जब इसे मोक्षपत या मोक्षा पिटामो के नाम से जाना जाता था। एक और लेजेंड का कहना है कि ये बोर्ड डाइस गेम 13वीं सदी क़ब्ल मसीह में स्वामी ज्ञान देव ने ईजाद किया था। ये खेल बच्चों के लिए अखलाकियात का सबक था और ख्वाहिश के असरात की तरफ
طرف اشارہ کیا۔ بالآخر اس گیم کا برطانوی ورژن 1943 میں ملٹن بریڈلی کمپنی نے لیڈرز اینڈ کیوٹس کے نام سے شائع کیا۔ ہندوستان ارب پتیوں کی اپنی بھاری آبادی کے لیے تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ فوربس کی ارب پتیوں کی 35ویں سالانہ فہرست کے مطابق یہ امریکہ اور چین کے بعد دنیا میں ارب پتیوں کی تیسری سب سے بڑی آبادی رکھتا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین آدمیوں کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔ اس کے بعد اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی اور HCL ٹیکنالوجیز کے بانی شیو نادر ہیں۔ جتنا متاثر کن لگتا ہے، ہندوستان میں 140 سے زیادہ ارب پتی ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مذہب ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہندو آبادی ہے، جہاں 966.3 ملین سے زیادہ افراد کی شناخت ہندو کے طور پر ہوئی ہے۔ عالمی ہندو آبادی کے 94% سے زیادہ کے ساتھ ہندوستان دنیا میں ہندو ہاٹ اسپاٹ کے طور پر اونچا کھڑا ہے۔ اس کی جڑیں 5000 سال سے زیادہ پرانی ہیں۔ ہندو مت کا کوئی بانی معلوم نہیں ہے، لیکن 500 سے 1500 تک قبل مسیح کے قریب ویدک فلسفے کے سامنے آتے ہی اس کی ترقی ہوئی۔ تاہم رسومات اور ثقافتی مظاہر 500 قبل مسیح اور 300 AD کے درمیان بڑے پیمانے پر ہونے کے لیے جانا جاتا تھا۔ کچھ مشہور عقائد کے برعکس ہندو مت خالص شرک نہیں ہے، یہ برہما خالق پر یقین رکھتا ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر سب سے بڑا مسالہ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ہندوستان کے بارے میں سب سے حیرت انگیز حقائق میں سے ایک عالمی مسالے کی مارکیٹ میں اس کی شراکت ہے۔ دنیا میں مسالوں کی 70% سے زیادہ اقسام بھارت میں اگائی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور مسالے ہیں، یعنی الائچی، دار چینی، زعفران، ہلدی، جائفل، ونیلا اور لونگ۔ اس کے علاوہ ہندوستان دنیا میں مسالوں کا سب سے بڑا صارف بھی ہے۔ تعجب کی بات نہیں کہ ہندوستانی کچن میں ورسٹائل مسالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو روزمرہ کے کھانے پکانے میں بغیر کسی ناکامی کے استعمال ہوتا ہے۔ نیز ویدوں میں عام بیماریوں کے علاج کے لیے مسالوں کا ذکر ہے، جو ہندوستانی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر آپ کبھی بھی خوشبوؤں اور مسالوں کی گلیوں کی پیچیدہ بھول بھلیوں ہونا چاہتے ہیں تو دہلی میں کھری باولی دیکھنے کی جگہ ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی مسالے کی مارکیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بےحد خوبصورت اور حواس کو خوش کرنے والی ہے۔ مقناطیسی پہاڑی جو کشش ثقل کی مخالفت کرتی ہے۔ میگنیٹک ہل کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ شاید ہندوستان کے بارے میں انوکھے حقائق میں سے ایک ہے۔ مقناطیسی ہل کشش ثقل سے بالکل انکار کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے اسے صحیح سنا، گریوٹی ہل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لیہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ دراصل لیہ کارگل ہائی وے کی سڑک کا ایک حصہ ہے۔ بہت سے سیاح اس پراسرار واقعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور آپ مناسب ہدایات کے ساتھ کچھ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو تجربہ کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کریں گے۔ آپ کی گاڑی نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جانا شروع کر دے گی۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ کی گاڑی نیوٹرل ہوگی۔ اس عجیب و غریب رجحان کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے نظریات آپس میں چلتے ہیں۔ ایک سائنسی نظریہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ پہاڑی میں ایک مضبوط مقناطیسی قوت ہے جو گاڑیوں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک اور نظریہ آپٹیکل وہم کی موجودگی کی تجویز کرتا ہے۔ زمین کی تزئین آنکھوں کے لیے ایک وہم پیدا کرتی ہے، افق کو روکتی ہے۔ اس سے ہمارے لیے پہاڑی کی ڈھلوانوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہموار سطح یا افق کی کمی اسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اگر آپ لیہ کی سیر کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور میگنیٹک ہل کے اسرار کو ڈیکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو جولائی اور اکتوبر کے درمیان کے مہینے آپ کی بہترین شرط ہیں۔ کنکالوں کے ساتھ پراسرار برفانی جھیل اسکیلٹن لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روپ کنڈ ہندوستانی ہمالیہ میں واقع ایک قسم کی اونچائی والی برفانی جھیل ہے۔ سطح سمندر سے 16,499 کی بلندی پر واقع روپ کنڈ ریاست اتراکھنڈ کی ایک پراسرار جھیل ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک چھوٹا آبی جسم ہے جو سینکڑوں نامعلوم افراد کے کنکالوں کا گھر ہے۔
یہ خوبصورت ٹریک دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنے کنکال کی باقیات کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ 1942 میں اس وقت دریافت ہوا جب ایک برطانوی فارسٹ رینجر ایچ کے مدوال نے جھیل میں ایک کنکال تیرتا ہوا دیکھا۔ ابتدائی طور پر اس پر دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی حملہ آور افواج کا حصہ ہونے کا شبہ تھا، تاہم کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ کنکال 1200 سال سے زیادہ پرانے تھے۔ کنکالوں کے سر پر ایک جیسے زخم تھے، لیکن موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ وہ مختلف ادوار کے دوران مرے۔ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ان کی موت اچانک ژالہ باری کی وجہ سے ہوئی ہوگی، لیکن یہ اب بھی ایک معمہ ہے کہ اتنی بلندی پر اتنے لوگ کیا کر رہے تھے۔ روپ کنڈ ٹریک کا کل فاصلہ تقریباً 53 کلومیٹر ہے اور اس ٹریک کو مکمل کرنے میں آپ کو لگ بھگ 5 سے 7 دن لگ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔